اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں یہ پروگرام آج پیش کیا جا رہا ہے گلوبل اویکننگ اور مودت آڈیو کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایکچولی آج ہم دو چار چیزوں کا جو جائزہ لینے والے ہیں، اس میں اہم ترین یہ کہ ہماری عزاداری جس طرح ہونی چاہیے تھی، جو روایت تھی، وہاں سے ہٹ کر کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کربلا ہے، امام حسین علیہ السلام کا یہ جو مقصد ہے وہ کیا تھا، اور ہم نے اس مقصد کی کتنی پیروی کی ہے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ ہم وہ مقصد چھوڑ کر ہم دوسری طرف چلے گئے یا ہمارا کسی نے رخ موڑ دیا۔ میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب تمام آپ کے رفقا، آپ کی خانوادہ، آپ کے اصحاب شہید ہو گئے اور باقی صرف آپ ہی بچ گئے اور کوئی نہیں تھا، اس وقت امام کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا، آپ کس کی مدد مانگ رہے ہیں اور کیوں مانگ رہے ہیں؟ سب تو شہید ہو گئے، کیا اپنے خود کو بچانے کے لیے اپنے لیے مدد مانگ رہے ہیں؟ ظاہر یہ امام سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ امام علیہ السلام یہ جو حل من ناصر ینصرنا کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے تھا کہ اب کون ہے جو میری مدد کرے گا، اور امام کو کیسی مدد چاہیے تھی۔ امام علیہ السلام نے ایک جگہ پر فرمایا کہ یزید کو مخاطب کیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی قیامت تک جو مجھ جیسا ہوگا، مجھ جیسا سے کیا مطلب؟ جو جس کے اندر وہ میرے والی ہی نظریات اور انقلابیت ہوگی، وہ کبھی بھی یزید جیسے بدتینت کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا، اور آج تک قیامت تک کے لیے یہ پیغام ہے۔ تیسری اہم بات، سلم لمن سالمھا حرب لمن حاربھا الی قیامہ، جس سے آپ کی دوستی ہے اس سے ہماری دوستی ہے، جس سے آپ کی جنگ ہے اس سے ہماری جنگ ہے۔ کب تک؟ الی قیامہ، قیامت تک۔ آج جو دن جا رہا ہے آج تک، اور آج کے بعد قیامت تک جو سورج طلوع ہوگا، جو راتیں ہوگی، یہ تمام اس پر محیط ہے۔ آخر تک جنگ رہے گی، یعنی حسینیت اور یزیدیت کا ٹکراؤ یہ ہوتا رہے گا۔ یہ نظریہ ہے کربلا کا، لیکن ہم نے کیا کیا اس نظریے کے ساتھ؟ ہم عزاداری کرتے ہیں، عزاداری میں مجالس، محافل، ماتم، گریہ، نیازیں، جلوس، تعزیہ، ذریعے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور ہم بہت لمبا ٹائم دنیا میں کوئی بھی ایونٹ اتنا لمبا نہیں چلتا جتنا کہ ہمارا یہ کربلا کا ایونٹ چلتا ہے، یعنی 1 محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک، یہ 2 مہینے تقریباً 8 دن، یعنی یہ مسلسل ہمارا یہ عزاداری کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ بہت زیادہ دن ہیں اگر ہم دیکھیں تو، اگر ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یعنی ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے ہاں مجالس ایک شو بن گئی ہیں، اور ہمارے ہاں یہ نوا خوانی، اس کو اولیت دے دی گئی ہے خطابت کے اوپر، حالانکہ خطابت جو ہے اس کو اولیت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کی گفتگو سن کے ہم ادھر ہی لپیٹ کر رکھ کے آ جاتے ہیں، اور پورا سال ہماری زبانوں پر جو چلتا ہے وہ نوحے چلتے ہیں، آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، ہم دوئے سنتے بھی ہیں اپنی زبانوں سے، ہم کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم علماء سے سنتے ہیں، علماء حق سے، علماء بھی تو 2 قسم کے ہیں نا، علماء سو، علماء حق، تو وہ چیزیں ہمارے جو نا وہ بہت کم لوگ ہیں جن کے دماغوں میں بیٹھتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ کہ ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج بہت کم ہے، یہ بھی بہت ہے۔ اور یہ جو خطاب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں امیر المومنین کا جو فرمان ہے کہ یہ ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی ایک دفعہ آپ سنتے ہیں اور بعض کا آگے نکل جاتے ہیں، بعض کا ذہن میں نہیں رہتے، بعض کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ ذہن میں رہ جاتا ہے، یہ چیز ہے۔ ابھی میرے ساتھ موجود ہیں سید نیر عباس رضوی، یہ اپنے چینل سے بہترین ایک سلسلہ چلا رہے ہیں، اور ان کی بھی کوشش ظاہر یہی ہے اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جو اصلیت جو ہے
وہ یعنی جو عزاداری کا یہ روح ہے وہ واپس لوٹائی جائے. عزاداری اب دیکھیں ہم آج کل جس طرح ہم کر رہے ہیں، اگر ہم اس سے پہلے دیکھیں، میں ایک مثال دوں کہ جیسے آیت اللہ محسن کرائتی ہیں، ابھی وہ عالم دین نہیں بنے تھے، یعنی کہ طالب علم تھے. اپنے محلے اپنی گلی کے جو لڑکے ہوتے تھے جو کھیل رہے ہوتے تھے ان کو بلاتے، ان کو ٹافیاں دیتے، ان کو اکٹھا کرتے بٹھاتے اور ان کے ساتھ یہ عزاداری کرنا شروع کر دیتے اور ساتھ تبلیغات شروع کر دیتے. یعنی ان کو پروٹوکول کا کوئی خیال نہیں تھا کہ اسٹیج ہونا چاہیے، ممبر ہونا چاہیے، لاؤڈ اسپیکر ہونا چاہیے، لائٹیں لگی ہونا چاہیے، بجوا نہیں، کچھ بھی نہیں ان کو چاہیے تھا. دو چار بس جو بھی وہاں پر لڑکے ملتے ان کو بیٹھ کر تبلیغات شروع کر دیتے. یعنی یہ تھا خلوص، یہ تھی محبت، یہ تھا وہ پیغام جو پہنچانا مقصود تھا. میں نیر عباس سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنا خیالات کا اظہار کریں کہ جو مجالس آج کل ہم کر رہے ہیں اس میں یہ جو ممبر کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس میں جس طریقے سے یعنی ایک یوں سمجھ لیں کہ ہماری مجالس ایک طرح کا نائٹ شو بن کر رہ گئی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ عزاداری جو ہے ایک فیسٹیول نہیں ہے. عزاداری فروع دین کی طرح، اصول دین کی طرح ہمارے لیے ایک رکن ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح عزاداری بھی فرض ہے. لیکن ہم لوگ جو ایک عزاداری میں ایک سادگی ہوتی تھی جو اس کی روح تھی، ہم لوگ اس سے جو ہے کافی دور نکل رہا ہے آہستہ آہستہ. اب جیسا کہ مثال دوں کہ مجالس کا یہ سلسلہ ہو گیا ہے کہ 10 بجے شروع کریں، کل چھٹی ہے، پوری رات وہ کریں گے، عزاداری کریں گے، نوخوانی ہوگی. جس طرح کا جو ٹائم آپ نے دیا ہوا ہے اس ٹائم سے ہٹ کر آپ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں جو ہے بہت سی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، جیسے سلیبریٹی کلچر شامل ہو گیا اس میں، کہ جو ہے جو پڑھنے والے ہیں، خطیب ہوں یا نوخوان ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ خود کو جو ہے سلیبریٹی کنسیڈر کرتے ہیں. اس میں جو ہے ایک حصہ جو ہے ہماری عوام کا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ لوگ ان کو کچھ زیادہ ہی پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ذاکر اہل بیت کا رتبہ بہت بلند ہے، وہ بھی ایک عام انسان ہی ہے. اب اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ اچھا پڑھتے ہیں، جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ آگے نہیں آ پاتے. اب اگر ہم لوگ ذرا تھوڑا سا پہلے جاتے ہیں، پچھلے وقت میں جاتے ہیں، تو جیسے میں مثال دوں، میں سوسخانی کر رہا ہوں 5 سال کی عمر سے. میں نے اپنے نانا کے ساتھ سوسخانی شروع کی تھی. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کتاب دبائی نانا نے، انگلی پکڑی لے گئے، بھائی یہاں مرثیہ پڑھنا ہے، یہاں سوسخانی کرنی ہے، ذاکرین ساتھ چل رہے ہیں. آدھے گھنٹے کی، 15 منٹ کی، 20 منٹ کی مجلس ہوا کرتی تھی. اس میں جو ہے ایک مکمل سوسخانی بھی ہو رہی ہے فی سبیل اللہ، نہ کچھ تقاضا نہ کوئی لین دین. پھر حدیث بھی ہو رہی ہے، خطابت بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے چھوٹا سا نوحہ بھی ہو رہا ہے. اور اس طرح کرتے 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 جو ہمارا پرانا جو علاقہ تھا، جو ہمارا پرانا ایریا تھا، وہاں پہ تقریباً دن کی 25 سے 30 مجالس ہوتی تھیں، جو صبح فجر سے شروع ہو کے رات کو 11 بجے تک ختم ہو رہی تھی. بیچ میں نماز کا وقفہ لازمی ہوتا تھا. اب میں چاہوں گا کہ کیسر عباس صاحب جو ہے اس چیز کے حوالے سے مجھ سے کچھ پوچھیں، یا اگر کچھ چیزیں وہ واضح کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنا بھی نظریہ دینا چاہتے ہیں عزاداری کے حوالے سے، ان کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اپنے بچپن کے حوالے سے، یا آگے کس طرح کا وقت آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اس میں جو اہم ترین چیز ہے عزاداری کے حوالے سے، پہلے یعنی بات ہے ادب کی، احترام کی، اور وہ بہت ضروری ہے. وہ اس کا ایک اپنا درجہ ہے. جس نے ادب کیا، جس نے احترام کیا، نہیں وہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آنسو آنکھ سے نکل آیا تو آپ پر جنت واجب ہو جاتی. اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا. ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک عالم دین سارا دن تھکے ہارے مجالس پڑھ کے اپنے گھر میں جانے لگے، اپنی گلی میں داخل ہوئے تھے. محلے کا ایک بڑا بدمعاش اور کسی حد تک بدتمیز انسان وہ سامنے آ گیا. اس نے کہا آغا مجلس پڑھی. کہا مجلس پڑھوں؟ کہاں پڑھوں مجلس؟ کوئی نہ مجمع ہے، نہ اسٹیج ہے، نہ کوئی ہو. اس نے اپنے آپ کو اسٹیج بنا دی، نیچے بیٹھ گیا، اس کے اوپر بیٹھ کر پڑھی. آپ بیٹھ گئے اس کے اوپر، اور انہوں نے کچھ ارشادات فرمائے. جب نیچے اترے تو اس نے وہ جو جس کو بدمعاش ہم کہہ رہے ہیں، جس کو ہم بدتمیز کہہ رہے ہیں، اس نے کہ آغا کیا
کیا حسین کا سٹیج بھی جہنم میں جائے گا؟ اس کا یہ ادب ہے، یہ عزاداری کا یہ ادب ہے ناظرین، اور یہ وہ ادب ہے جس کو کہ ہر کوئی جانتا ہے، کوئی گناہگار ہے وہ بھی جانتا ہے، جو گناہگار نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے، نیک لوگ بھی جانتے ہیں، یہ ادب ہے۔ لیکن ہمارے ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اکثر ادب نہیں کیا جاتا، کافی بدتمیزی ہوتی ہے، یا اسی آپ نیاز کو لے لیں، نیاز لینے کے موقع میں ایک بہت عجیب سی بات ہمارے اندر پھیلا دی گئی کہ نیاز چھین کے لے لو۔ کس نے کہا بھائی آپ کو چھین کے لے لو؟ یہ تو بدتمیزی ہے، یہ تو دوسرے کا حق مارنے والی بات ہے۔ آپ نیاز جو لینی ہے اس کے لیے بھی آپ ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہوں، اور نیاز لینے والے کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائیں، وہ آپ کو نیاز عزت احترام کے ساتھ دے، اور بس یہ اس کا احترام ہے۔ اگر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بچے ہیں، بچے یقیناً کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، وہ کچھ کھیلتے کودتے بھی ہیں، سب کچھ برداشت کریں، اور بچوں کو ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ لے کے، کیونکہ جیسے ابھی نیر عباس نے بتایا کہ بچپن سے اپنے نانا کے ساتھ انہوں نے نوا خوانی شروع کی، ظاہر ہے کہ وہ ساتھ لے جاتے تھے، ان کو بٹھاتے تھے، تب یہ سیکھے نا۔ اگر وہ ساتھ نہ لے جاتے کیسے یہ سیکھتے ہیں؟ ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک اہم ترین یعنی مسئلہ ہے۔ دوسرا ناظرین، ایک دیکھا یہ گیا ہے اکثر جگہوں پہ مجالس ہوتی ہیں تو ایک اونچا سٹیج بنایا جاتا ہے۔ اونچا سٹیج بنانا تو کوئی بری بات نہیں، بنائیں، کیونکہ تاکہ جو صاحب ممبر جو ہے وہ ان کو تمام آخری مجمع تک جو ہے نا وہ دیکھ سکے، اور ان کی بات توجہ سے سن سکے، کیونکہ آئی کانٹیکٹ کا بھی ایک اہم ترین ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوں تو کسی کی بات زیادہ توجہ سے آپ سنتے ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ چند لوگوں کو سٹیج کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ اب وہ چند لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ چند لوگ جو ہوتے ہیں وہ اہم ہوتے ہیں۔ کیوں اہم ہوتے ہیں؟ یا تو کوئی مالدار، پیسے والے، یا کوئی گورنمنٹ کی اگر کوئی ہائی آفیشلز اگر وہاں پر آئے ہوں، ان کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کس لیے؟ مجلس تو اس چیز کا نام نہیں ہے۔ مجلس میں، مجلس حسین میں تو تمام لوگوں کو ایک جگہ بیٹھنا ہے، غریب کو، امیر کو، دولت مند کو، سب کو، مفلس کو، ہر کسی کو ایک جگہ بیٹھ کے سننی ہے، کیونکہ حسین مولا تو سب کے ہیں نا، وہ تو کسی ایک کے نہیں ہے، وہ تو ان کے نہیں ہے جن کے پاس پیسہ ہے، وہ تو سب کے ہیں، بلکہ غریبوں کے شاید زیادہ ہی ہوں گے۔ یہ ایک اہم ترین چیز ہے، یہ اہم ترین غلطی ہے، اس غلطی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور جہاں جہاں یہ جو بھی بانیان مجلس ہوتے ہیں ان کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم ترین جو بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بانیان مجلس ہوتے ہیں، بے شک گھروں میں ہوں یا امام بارگاہوں میں ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جس کو مجالس پڑھانے کے لیے بلا رہے ہیں اس کا خیال رکھیں، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی یہاں غلط سبق دے کے چلا گیا تو بھی گردن آپ کی پکڑی جائے گی، اگر اچھا اگر کوئی کر کے چلا گیا تو بھی اجر آپ کو ملے گا۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس میں آپ کو پتہ ہے آج ہر قسم کا مال مل رہا ہے یہاں پہ۔ ایسے نوا خان آپ نے دیکھے جو لاکھوں روپے کا مکا کر آ کے وہ سٹیج پر آتے ہیں، اس کے بغیر آتے ہی نہیں ہیں۔ اور یعنی ایک نوا خان، میں نام لیے بغیر بات کروں گا، مشہور نوا خان پاکستان کے، ان کی اپنے ہی کسی عزیز کی ڈیتھ ہوئی تھی، انہوں نے ان کو بلایا کہ آپ آئیں یہاں پر جو کچھ نوا خانی کر رہے، تو انہوں نے صاف کہہ دیا جی کہ کتنے روپے پڑھوانے ہیں؟ ان کا جی جتنے بھی پڑھ دیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ اس کے تو پیسے ہوتے ہیں نا اس حساب سے۔ وہ حیران ہو کے سن کے کہ اپنے ان کے عزیز بھی ہیں، ان کے لیے پیسے مانگنے، کہہ رہے اچھا چلے بتائیں کتنے پیسے ہیں؟ کہ جی اگر 3 نوے پڑھوں گا تو میں 1 لاکھ روپیہ لوں گا، اور اگر چوتھا نوا پڑھایا گیا تو 20,000 اوپر ہوں گے۔ ناظرین یہ سب کیا ہے؟ یعنی آپ نے یہ جو نوا پڑھنے کا علم سیکھا، یہ ذاکری کا فن آپ نے سیکھا، آپ نے پیسہ کمانے کے لیے سیکھا۔ پھر آپ ان کو دیکھیں کہ یہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں سارے، کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہے، محرم آتا ہے یہ سب اندر داخل ہو جاتے ہیں، ان کو بلا بھی لیا جاتا ہے اور خود آنے کو تیار بھی ہوتے ہیں ظاہر، اور پھر یہاں پر آ کے یہ اسی طرح سے لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب چینل چل رہے ہیں، اور ان کا نوا خدا نہ خواستہ کوئی اٹھا کے کسی جگہ ڈال دے تو وہاں پر فوراً کافی رائٹ لگتا ہے، یعنی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ان کا نوا چلائے۔ یہ سب کیا ہے؟ پھر ناظرین اہم ترین بات، سب سے اب یہ جو بات کروں شاید سب سے اہم ہو کہ ان لوگوں جتنے نوا خان ہیں، 1 2 کو چھوڑ کے جتنے نوا خان جو ہیں، ابھی عالم اسلام کی بہت بڑی شہادت ہوئی ہے،
28 फरवरी آیت اللہ العظمیٰ امام سی علی خامنہئی رضوان اللہ شہید کیے گئے. ناظرین پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 11ویں امام کی شہادت کے بعد تشیع کی بہت بڑی شہادت ہے. درمیان میں شہید اول بھی ہیں، شہید دوم بھی ہیں، شہید سوم بھی ہیں، سب ہیں، لیکن ان کے حالات پر اگر ہم نظر کریں، یعنی جو جرأت، بہادری، شجاعت کے ساتھ انہوں نے اپنا وقت گزارا اور جس طرح کی یہ تشیع کو عزت دے کر گئے ہیں، جس طرح کے تشیع کو یہ وقار بلند کر کے گئے ہیں، اور جس طرح یہ تشیع اور شیعہ اور سنی کا فرق مٹا کر گئے ہیں، وہ شاید پہلے کسی نے نہیں کیا. لیکن یہ جو ہمارے نوا خان جو ہے نا، انہوں نے ایک لفظ بھی تعزیت کا نہیں کہا. میں ابھی یہ نیر باسو بھی بتا رہا تھا اور خود بھی ہم سن رہے تھے کہ انڈین جو نوا خان ہیں انہوں نے اپنے نوح میں یہ چیز شامل کی ہے، رہبر معظم کی شہادت کے سلسلہ جو بھی تھا انہوں نے شامل کیا ہے اس کے اندر انقلاب کے بارے میں باتیں کی ہیں. ہمارے یہاں کے نوا خان بھی شروع میں جب انقلاب آیا تھا اور خصوصاً جب امام خمینی نے سلمان رشدی ملعون کے خلاف فتویٰ دیا تھا تو انہوں نے اپنے نوحوں میں یہ چیز شامل کی تھی. لیکن کیونکہ ہمارے ہاں مسائل یہ ہیں کہ ہم نے مقصد، چونکہ وہ جو کربلا کا تھا، جیسے میں نے پہلے آغاز کیا گفتگو کا، ہم نے جو مطلب و مقصد تھا اس کو تو ہم نے پیچھے ہٹا دیا، ہم کو سمجھے نہیں. ہم نے مقصد سارا لے لیا یہی کہ ہم نے مجلس سننی ہے، ہم نے نوحے سننے ہیں، ہم نے ماتم کرنا ہے، ہم نے جو نیازیں بانٹنی ہیں اور کھانی ہیں، ہم نے جلوس نکالنے ہیں، ہم نے ماتم کرنا ہے، ہم نے تعزیے نکالنے ہیں. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے رونا ہے، ہم نے گریہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مقصد یہ نہیں ہے. یہ مقصد تک پہنچنے کی راہیں ہیں، یہ وسیلہ تھا مقصد تک پہنچنے کا. میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، 100% کرنا چاہیے. اس کا اجر بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، کیونکہ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے. یہ جیسے قرآن مجید ہے، اس کی اگر آیات پڑھیں، ایک تو اس کے اندر ہدایات ہیں جو خداوند قدوس نے انسانیت کے لیے جو بھیجی ہیں ہمارے لیے، اور اللہ کی زبان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. یعنی وہ ہے ایک تو وہ ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ، اس کے تفاسیر اور اس کے اوپر عمل کریں. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ خود جو صورتوں کے اپنے جو ہے نا وہ ایک اس کے اندر سے اثرات ہوتے ہیں. جیسے یعنی صورت واقعہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے، اسی طرح اور مختلف صورتیں ہیں اس کے مختلف، جیسے صورت ملک ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قبر کی آسانیاں، اس میں سختیاں دور ہوتی ہیں، آسانیاں آتی ہیں. یعنی یہ صرف پڑھنے سے. اسی طرح ناظرین یہ جو عزاداری جو ہے نا، عزاداری جیسے نیر عباس نے کہا، بڑی اچھی بات کی کہ یہ آج کل ایک طرح سے یہ واجب ہے، اگرچہ اس طرح واجب نہیں ہے، یعنی شرعن جس کو آپ کہیں کہ آپ کے فروع دین میں نہیں، فروع دین میں نہیں ہے، لیکن اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ واجب. اور کئی علماء نے اس کے وجوب کا فتویٰ بھی دیا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ عزاداری ضروری ہے، واجب ہے، اور یہ اس سے کوئی بھی، یعنی یہاں تک کہا گیا کہ گھر میں نہ بیٹھیں، لازمی مامارگاہوں میں جائیں، وہاں پر مجالس سنیں اور عزاداری میں شریک ہو، ماتم داری میں شریک ہو، سب کچھ ہے. لیکن آپ نے حاصل کیا کرنا ہے، لینا کیا ہے، مقصد کیا ہے. ناظرین میں بہت ایک کھلی بات کر رہا ہوں. عزاداری سے اگر کسی نے حاصل کیا نا تو وہ ایرانی تھے. انہوں نے انقلاب اسلامی برپا کر کے عزاداری کا مقصد حاصل کر لیا ہے. یہی مقصد ہے عزاداری کا، اور یہ اس سے پہلے ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یہ تھا. کئی ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جو کہ شہید کی گئی، خود امام حسین علیہ السلام کی طرح شہید کی گئی ہیں، گلے کاٹے گئے. کیوں؟ وہ یہی لے کر اٹھے تھے. خود آپ مختار ثقفی کے جو انقلاب ان کو دیکھ لیں، کیوں اٹھے تھے وہ اسی لیے اٹھے، اور خدا نے ان کو چنا کہ جو قاتلان امام حسین، قاتلان اہل بیت تھے، ان کو چن چن کر انہوں نے قتل کیا، چن چن کر قتل کیا. خدا نے ان کو، مختار ثقفی کو، اس کام کے لیے چنا. یعنی یہ کیا تھا؟ یہ بھی وہ تحریک. اگر یہ انقلاب چلتا رہتا، انقلاب تو ختم ہو گیا بعد میں، چلتا رہتا تو ہم تک پہنچتا تو اس کی بات ایک اور ہوتی تھی. اسی طرح درمیان میں تحریک تو اٹھتی رہی ہے. جمال الدین اخوانی کی تحریک ہے وہ بھی اٹھی ہے، وہ بھی آئی درمیان میں. ہمارے سمجھے کہ ہماری صدیوں کی بات آئی ہے، تو پرانی بات نہیں ہے. اسی طرح انقلاب اسلامی برپا ہوا، اور جو انشاءاللہ آج تک قائم ہے، اور یہ ظہور امام تک انشاءاللہ قائم رہے گا. یہ انقلاب امام زمان تک متصل ہوگا، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. اور ایک دوسری جو یعنی بات ہے وہ میں نیت باز سے گزارش کروں گا اس بارے میں کچھ بات کریں. یعنی جو معاوضہ لیا جاتا ہے، یہ جو ہمارے نوا خان یا علماء کچھ ایسے ہیں کہ جو معاوضہ باقاعدہ طے کرتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں؟
سب سے پہلے تو قیصر صاحب نے جیسے بتایا عزاداری کا مقصد، میں اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ مولا حسین، امام حسین علیہ السلام نے اپنے اعزاء اقربا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ جو ہے قیام کیا، مدینہ چھوڑا. کیوں چھوڑا؟ نماز کے لیے چھوڑا، نماز تو سامنے والے ہی پڑھ رہے تھے. روزے کے لیے چھوڑا، روزہ سامنے والے ہی پڑھ رہے تھے. زکوٰۃ کے لیے، خمس کے لیے، زکوٰۃ کے لیے چھوڑا، زکوٰۃ تو سامنے والے بھی دے رہے تھے. اس تو مولا کا قیام کرنے کا مقصد تھا کیا؟ اصل جو چیز اس وقت ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ یزید ملعون حلال محمدی کو حرام قرار دے رہا تھا اور حرام محمدی کو حلال قرار دے رہا تھا. تو مولا کا جو مقصد تھا وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا، یعنی کہ اچھائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. ایک انڈیا کے بہت مشہور ذاکر ہیں نقی نقن صاحب، ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر یزید جیت جاتا تو کیا ہوتا. فی البدی کا ایک محفل تھی، اس میں ایک جملہ دیا جاتا تھا اور دوسرے جملے کو مکمل کرنا ہوتا تھا. انہوں نے فرمایا اگر یزید جیت جاتا تو جمعے کی نماز بدھ کو ہو رہی ہوتی. بس اتنا کافی ہے کہ مولا حسین کا مقصد تھا کیا. نماز سامنے والے ہی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بھائی جب مولا کو شہید کر رہے تھے تو ادھر سے لشکر بول رہا تھا جلدی اس کو جلدی قتل کرو، نماز کا وقت ہو رہا ہے. اب جو سوال کہتا تھا مجھ سے مجھے معاوضے کے حوالے سے، تقاضا کرنا غلط ہے. کسی ذاکر حسین کو دینا سنت امام زین العابدین ہے. آپ امام زین العابدین مرثیہ پڑھواتے تھے شعرا سے، امام جعفر صادق فرزدق دیبل سے مرثیہ پڑھواتے تھے، ان کو دیتے تھے، اپنی خوشی سے دیتے تھے. دینا کوئی دے رہا اپنی مرضی سے، صحیح ہے. آپ تقاضا کر رہے ہو غلط ہے. تقاضا کیوں کر رہے ہو؟ آپ کو اجر وہاں پہ مل جائے گا اس چیز کا. آپ یہ سوچو آپ کا سلیکشن ہوا ہے، آپ کو بی بی نے چنا ہے کہ آپ کو جو ہے ایک پلیٹ فارم دیا ہے کہ آپ ان کے آل اولاد کا، ان کا ذکر کرو، شہدائے کربلا کا ذکر کرو اور اس چیز کو عام کرو. لیکن ابھی معاملات ایسے ہیں کہ جو بھی پڑھنے والا ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، انتہائی غلط چیز ہو جائے گی. عام طور پہ جو آج کل رجحان پھیلے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ اتنے لاکھ لوں گا اشرے کے، ایک نوحے کے اتنے لوں گا، مجھے اتنے بندوں کا پروٹوکول چاہیے، میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں ان کے رہنے کا بندوبست کرو، میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں ان کے کھانے کا انتظام کرو. صحیح ہے، نوحے کا وقت ہو رہا ہے تو تھوڑا ٹچ اپ کر دو. یہ کیا چیز ہے؟ یہ عزاداری ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک چیز سکھائی تھی ہمیں، اور یہ چیز جو ہے شروع سے فالو ہوتی بھی آ رہی ہے امام زین العابدین کے بعد سے، کہ عاشور کے دن جو ہے آپ کا گریبان کھلا ہونا چاہیے، گریبان چاک ہونا چاہیے، بال بکھرے ہوئے جو سر پہ خاک ڈال کے گھومنا چاہیے، اور کوشش کرو کہ آپ مسکراؤ بھی نہیں اس دن، ہلکی سی وہ بھی نہیں کرو. لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کو فیسٹیول بنایا ہوا ہے. 9 کی رات کو کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گپے لگا رہے ہوتے ہیں. شب عاشور مولا نے عبادت میں گزاری ہے، مولا نے عبادت میں گزاری ہے. کہتے ہیں کہ مولا امام حسین ان کے اصحاب کے خیمے سے ایسے آواز آ رہی تھی جیسے مکھیاں بن آ رہی ہیں، ایسے ذکر کر رہے تھے وہ لوگ. اس کے آگے میں مزید کیا بولوں کہ عزاداری کو انہوں نے جو ہے ایک میں بولنا نہیں چاہیے لیکن جو ہے بہت سے لوگوں نے اس کو پیشہ بنایا. اب مجھے اپنے گھر میں مجلس کرنی ہے، میں ایک مڈل کلاس آدمی ہوں، صحیح ہے نا. میں جس طرح کی مجلس میں کرتا ہوں نا، میں چھوٹے بچوں سے مرثیہ پڑھواتا ہوں، چھوٹے بچے سے حدیث پڑھواتا ہوں. اول تو سیکھنے کو ملتی ہے ان کو ایک چیز. دوسری بات یہ کہ جو ایک چیز یہ ہوتی ہے میں تو یہ کر سکتا ہوں، دوسرا بندہ ہے وہ احساس کمزوری کا شکار ہو رہا ہے کہ جو ہے میں کس طریقے سے جو ہے اپنے گھر کی مجلس کروں. میں سال میں ایک مجلس کرتا ہوں، مجھے جو ہے یہ بڑا ذاکر چاہیے اپنے ممبر پہ، مجھے بڑا سوسخان چاہیے اپنے تخت پوش پہ، مجھے جو ہے یہ بڑا نوخان چاہیے اپنے اسٹیج پہ. اب جب وہ اس کے بعد جاتا ہے وہ اتنا لمبا تقاضا، بڑا تقاضا کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ یہ بول رہے ہیں مجلس خانے کا فائدہ نہیں، اس سے بہتر ہے جو ہے میں شربت پلا دوں. اپنے گھر پہ بندہ فرش ادا بچھانے سے قاصر ہو گیا.
ایسے حالات ہو گئے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن اس سلسلے میں ایک واقعہ ہے شہید قائد علامہ سید عارف حسین آل حسینی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ سندھ میں آئے ہوئے تھے اپنے کسی سیاسی دورے کے اوپر. تو وہاں پر ایک بزرگ جو ظاہراً جو ان کی حالت تھی وہ مالی حالت کمزور لگ رہی تھی, انہوں وہ سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گیا کہ آپ میرے گھر چلیں, اور وہاں پر ایک مجلس پڑی. اب یہ کہ شہید قائد کے پاس ٹائم بھی نہیں تھا, انہوں نے آگے پروگرام میں پہنچنا تھا, لیکن انہوں نے ان کی اس بات پہ رد نہیں کی. ان کا چلو میں چلنے کو تیار ہوں. قائد کے ساتھیوں نے کہا کہ آقا آپ کیا کر رہے ہیں, ابھی تو ہم نے وہاں جانا ہے وہاں جانا ہے, مسائل ان کے کوئی بات نہیں. وہ ان کے ساتھ چلے گئے. اب وہ جب چلنے لگے تو ظاہر اس کا آگے گاؤں بہت دور تھا, پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی. بہرحال وہاں پر پہنچے, بیٹھے, مجلس پڑھی انہوں نے اور رات ہو گئی. اب چونکہ سندھ کا علاقہ تھا, اندرون سندھ تھا, حالات ٹھیک نہیں تھے, تو یہ کہ واپس جانا ممکن ظاہراً نہ رہا, تو وہ وہیں پر لیٹ گئے, وہیں پر سو گئے. اب وہ بزرگ آدمی, اس کے بعد ہم نہ تو کوئی چارپائیاں تھیں نہ کوئی ایکسٹرا بستر تھے, تو یہ کہ قائد شہید نے اپنی ابا اتاری نیچے بچھائی, آرام سے اس کے سو گئے. صبح اٹھے, نماز فجر پڑھی, اپنے 2-4 لوگ ساتھ لے کر چلے گئے. ناظرین یہ ایک مثال ہے. دوسری نیر عباس نے ایک بات کی ہے کہ جو یزید تھا اس کا مقصد کیا تھا, یعنی ظاہراً نماز, روزہ, حج, قرآن. اگر ہم نماز کی بات کریں تو وہ تو اس وقت نعرے لگا رہے تھے کہ جلدی قتل کرو, کہ جل کے نماز تاکہ ہماری قضا نہ ہو جائے, ہم نے نماز پڑھنی جا کے. ماتھوں پر بڑے بڑے محراب تھے, لمبی لمبی داڑھیاں تھیں. اگر آپ امام حسین علیہ السلام کا اگر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکلنے کا منظر دیکھیں, لوگ حج کے لیے داخل ہو چکے تھے, اگلے دن حج تھا, دوپہر کے بعد امام نکل رہے ہیں, لوگ پوچھتے ضرور رہے ہیں امام کہاں جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, لیکن کوئی یہ مقصد کی طرف توجہ کو نہیں کر رہا کہ امام کیوں جا رہے ہیں. اب یہ بات تو کی جاتی ہے کہ وہاں پر یزید نے اپنے کچھ لوگوں کو ہتھیار دے کر بھیجا تھا کہ امام کو دوران طوافی جو ہے قتل کر دیا جائے. یہ بات سمجھے گا ٹھیک ہے, اہم ہے, ایسا ہی تھا. لیکن اس کے علاوہ امام کا جو مقصد, یہاں پر ایک پکار تھی, یہاں پر ایک امام نے ایک پکار, ایک نعرہ بلند کیا تھا اور صدا بلند کی تھی کہ میں جا رہا ہوں. اس وقت اہمیت کس چیز کی ہے؟ اس وقت اہمیت حج کرنے کی نہیں بلکہ حج اور حاجیوں کو بچانے کی ہے, اس دین کو بچانے کی ہے. یہ وہ ایک صدا تھی. ورنہ امام مدینہ سے مکہ آئے, مکہ سے پھر آپ نے جو کوفہ کا سفر اختیار کیا اور کربلا پہنچے, اور امام کے اس پورے سفر میں اگر آپ دیکھ لیں جگہ جگہ یہ چیز آپ کو ملتی بھی ہے. پھر وہاں پر جب یہاں پہنچے اور آخری رات یعنی مارکا تو 9 ہونے والا تھا, امام نے ان سے کہا کہ ان کو کہو کہ آج رات ہمیں دریا مناجات کے لیے دے دیں. اور انہوں نے کہا کہ غازی عباس کو بھیجا کہ عباس تم تو جانتے ہو کہ مجھے مناجات سے کتنی محبت ہے, کتنا شغف ہے, آج رات مجھے مناجات کے لیے دے دے اور کل ہم جنگ کریں گے, کل ہم لڑائی کریں گے. اب اس سے بھی ایک سبق ملتا ہے کہ مناجات. پھر دوسری بات, جب امام شہید ہو گئے یعنی 11ویں کی جو رات ہے, اس رات بی بی زینب سلام اللہ علیہا گریہ فرمایا. اور ظاہر ہے کہ جب ایسی صورتیں ہوتی ہے کہ جسم میں کمزور بھی ہو جاتی ہے, اس کے باوجود بی بی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی, امام سجاد کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. یعنی عبادات ان کی اہمیت یہ ہے. اور یہ جو قربانی تھی کربلا کی, اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ جتنے بھی واجبات ہیں ان کو بچایا جائے, کیونکہ یزید کا مقصد نظام بدلنا تھا. یزید کا مطلب یہ نہیں تھا نماز روکنا, یا ہو سکتا آگے چل کے یہ کام بھی کرتا, جیسے نیر عباس نے علامہ علی نقن شاہ صاحب قبلہ کا جو واقعہ سنایا ہے, اور انہی کا ایک واقعہ ہے. میں آپ کو اسلام آباد جب یہ مجلس پڑھنے آئے تو ان کی رات کی مجلس تھی, اور صبح پھر ان کا یہ تھا کہ اذان علی اکبر اور اس کے بعد نماز. اب انہوں نے دیکھا کہ رات کو بھی مجمع ہے اور اذان علی اکبر کے دوران بھی مجمع ہے, ماتم ہو رہا ہے. جب نماز کا ٹائم, نماز پڑھنے کا وقت ہوا تو پیچھے صف دیکھی تو ایک صف سے زیادہ نہیں تھی. وہاں پر آپ نے ایک فکرہ کہا کہ لوگوں کو شمر کا خنجر تو یاد رہا, حسین کا سجدہ یاد نہیں رہا. یہ کتنی مطلب درد بھرا جملہ ہے اور کتنی اہمیت ہے اس کی. یعنی محترم آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا یہ پروگرام زیادہ فرمایا. اس میں جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں یہ بہت قابل توجہ ہیں, ان پر توجہ دینی چاہیے. آپ کوشش کریں کہ ہمارا یہ پروگرام آگے سے آگے پھیلائیں تاکہ آپ بھی اس ثواب دارین میں داخل حسنات ہو جائیں
اور یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ خداوند قدوس آپ پر بھی اپنی رحمتیں مہربانیاں نازل فرمائے اور ہم عزاداری کا جو اصل مقاصد ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.